دنیا آئے گی ناک رگڑتی ہوئی, عزت سے دور بھاگے گا عزت بھی ملے گی, پیسے سے دور, غلط طریقے سے پیسہ, لالچ والے پیسے سے دور بھاگے گا لیکن پیسہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا, ذلیل ہو کے آئے گا پیسہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن کانت الدنیا ہمہ, لیکن جس نے دنیا کو فوکس کیا اس مسجد پہ قبضہ کر لوں تاکہ یہاں سے چندہ آئے. آج کل یہ بھی ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے, مسجدیں اور مدرسے وہ سورس آف انکم بن گئی ہیں بعض لوگوں کی. ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں نا, آپ کی سوچ ہوگی, ان کو پتا ہے یار یہاں سے تو سارا سیٹ اپ ہمارا کیا ہو جائے گا. ممبر کا شوق, علماء کہتے ہیں جس کو ممبر کا شوق ہونا اس کو کبھی بھی ممبر نہ دو. جس کو یہاں بیٹھنے کا شوق ہو نا کہ میں آ جاؤں کسی طریقے سے, وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو بٹھایا جائے. یہ جو مسند ہوتی ہے نا اس پہ بٹھایا جاتا ہے, بیٹھتا کوئی بھی خود نہیں ہے. تبلیغ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو کہہ کبھی نہیں ہوگا مشوروں میں کہ جی میرا بیان آپ بڑے اجتماع میں رکھ لیں, سیروزے میں اس دفعہ جو مین بیان ہوگا وہ میرا ہوگا. جس دن تبلیغ میں کسی نے ایسا کہہ دیا نا کہ آج اسٹیج پہ میرا بیان ہوگا, اس دن سے اس کے علاوہ سب کا بیان ہوگا, قیامت تک کے لیے اس کا بیان تبلیغ میں کبھی بھی نہیں ہوگا. بھائی تجھے کیوں شوق ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ آج کل بڑے مسائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بیان تھا پہاڑ گنج میں اس وقت بہت ہی کم عمر تھا, یعنی یہ 95-96 کی بات ہوگی, اس وقت کی بات ہوگی. اچھا مجھے بھی انہوں نے بیان کے لیے بلا لیا تو کنفرم نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں, تو کسی اور کو بھی بلا لیا انہوں نے بیان کے لیے. وہ سمجھے کہ میں نہیں آ رہا. اب میں پہنچا ہوں تو وہ عجیب آدمی مجھے دیکھ کے اس کی سانس پھول رہی ہے کہ یہ کیوں آ گیا. میں حیران ہو رہا ہوں, بھائی تو بیان کر لے, کس نے منع کیا یار؟ دین کی بات ہی کرنی ہے نا دونوں نے, نماز روزے کی ترغیب بھی دینی ہے. ایسا تو نہیں کہ ہمارا اختلاف ہو, تم گٹکے کے فضائل بیان کرو گے میں نماز کے فضائل بیان کروں گا. تو دیکھ کے نا وہ عجیب سا ہو گیا ہونک. تو میں نے اس کو کہا بھائی آپ ہی کا بیان ہوگا, میرا بیان نہیں ہوگا, آپ ڈرے نہیں. لیکن مجھے افسوس بہت ہوا کہ یہ کیا سیاست ہے بھائی. یہ تو ایک دوسرے کو تو سپورٹ کرنا چاہیے نا. میں تو خوش اس پر ہوا کہ اچھا یار مجھے گلے کو سکون مل گیا, ٹھیک ہے نا, ذمہ داری یہ اٹھا رہے ہیں, ثواب کس کو مل رہا ہے؟ ہمیں مل رہا ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل. یہ مسجد کمیٹیوں کو بھی چاہیے اور لوگوں کو بھی یہ اصول بنا لینا چاہیے, جس کو شوق ہو نا گھسنے کا اس کو کک آؤٹ کرو, بولے چلو یہاں سے. ہمارے فرمایا کرتے تھے امام کی سلیکشن کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ خود درخواست دیں کہ مجھے امام لگا دو. فرمایا امام کی سلیکشن کا طریقہ یہ بڑے مدارس سے آپ رابطہ کریں, ان سے بولیں ہمیں اس طرح کا امام چاہیے, ہماری یہ ضرورت ہے, آپ کو جو بہتر لگے آپ اس کو بھیجیں, وہ بھیجیں گے پھر. تو یہ اس سے یہ مسجدوں کے قبضے وبضے اور یہ ڈرامے بازیاں جو چل رہی ہیں نہیں ختم ہوں گی, ورنہ تو آج کل مسجدیں تو بھائی پوری وہ بن چکی ہیں. خیر, تو اللہ کے یعنی یہ دنیا کے مختلف طریقے ہیں. یہ دنیا ہے لیکن لیبل اس پہ دین کا لگا ہوا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کانت الدنیا ہمہ, جس نے دنیا کو اپنی فکر بنایا, سب سے پہلا عذاب پتہ ہے کیا ہوگا؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ. کیسی خطرناک الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے فقر و فاقہ پیدا کر دے گا. سامنے جیسے کوئی سامنے چڑیل کھڑی بھی ہو, زندگی میں کبھی سکون ملے گا آپ کو؟ یہ نہیں نبی نے فرمایا کہ فقر و فاقہ اس پہ مسلط کر دے گا, نہ. فقر و فاقہ کا خوف, غربت کا خوف ہر وقت اس پہ مسلط رہے گا. ایک ہوتا ہے نا جن نے آپ کو پکڑ لیا, وہ اتنی بڑی ٹینشن نہیں, اب تو پکڑ ہی لیا نا, کیا خیال ہے؟ جیسے وہ آدمی گیا نا جنگل میں قضائے حاجت کے لیے, شیر بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے کہا ہمارا تو حساب کتاب ہو گیا, اب تو ہی کر لے جو بھی کرنا ہے تو نے, اب تو ہو گیا نا. خوف جو تھا وہ اس کا آؤٹ پٹ سامنے آ گیا. تو لیکن جن سامنے موجود ہو, چڑیل سامنے موجود ہو, ڈرا رہی ہو, ابھی پکڑا, تو ایسے آدمی کو سکون مل سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت, دنیا کی ہوس, کتنی ہی دولت آ جائے, ہر وقت غربت کا خوف, فقر و فاقہ کا خوف, دنیا کی نعمتیں چھننے کا خوف بین ہی نہیں, اتنا سامنے ہوگا, آنکھوں کے بالکل سامنے, ہٹے گا ہی نہیں اس سے. سوئے گا خیال آئے گا ابھی میری فیکٹری میں آگ نہ لگ جائے, ابھی ایسا نہ ہو کہ یہ چیز مہنگی ہو جائے, اس کی امپورٹ بند ہو جائے, ابھی ایسا نہ ہو کہ اس کی ایکسپورٹ بند ہو جائے, ابھی ایسا نہ ہو پاکستان کے حالات اور خراب ہو جائیں, چلو باہر چلتے ہیں, ابھی ایسا نہ ہو باہر کے حالات بھی خراب ہو جائیں, ابھی ایسا نہ ہو جائے, ابھی ایسا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو کرفیو لگ جائے, ایسا نہ ہو یہ ہو جائے. ہر وقت چڑیلوں کی طرح نا غربت کا خوف اس کو ڈراتا رہے گا. اور یہ بھی مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. ہم نے بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکان کو اسٹریس اور ڈپریشن میں دیکھا ہے. میں ان سے کہتا ہوں تمہارے پاس تو سب کچھ ہے, کہتے ہیں ہے, لیکن شیورٹی نہیں ہے, یقین نہیں ہے کہ رہے گا, کہیں چھن نہ جائے. ابھی وہ آئے ہوئے تھے نا آفاق احمد, نہیں جو یوٹیوبر ہیں لندن میں, بڑا زبردست اچھا آدمی ہے. تو وہ پہلے اداکاروں فنکاروں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا کافی زیادہ تھا, پھر توبہ طائب کی کہ اللہ نے توفیق دی تو چینل وینل بنا کے. تو کہہ رہے مجھ سے بالی ووڈ کے بہت سارے ایکٹر ملتے تھے, تو میں ان سے پوچھا تمہیں ٹینشن کیا؟ کہتے ہیں ہمیں بڑھاپے کی ٹینشن ہے. ہمیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ بڑھاپا نہ آئے بھائی, کیونکہ ہمارا جو ہمیں عزت پیسہ ملا وہ ساری ملا ہی شو بازی پر ہے نا. کیا خیال ہے بھائی ہیرو کو کس بات کے پیسے ملتے ہیں؟ ہینڈسم نظر آئے, اسمارٹ نظر آئے. ہیروئن کو کس بات کے پیسے ملتے ہیں؟ بیوٹی کے. کروڑوں روپے ان کے بیوٹی پارلر میں خرچ ہوتے ہیں. تو ان دونوں طبقوں کو, ہیرو ہیروئن اور یہ جو ایکٹروں کی دنیا ہے, ان کو ہر وقت ایک خوف ہے کہ ہم آج جوان ہیں کل بوڑھے ہوں گے. اس وقت سوسائٹی میں ہماری 2% کی عزت, جملہ کمپلیٹ کر لیں, نہیں 2% کی عزت نہیں. یہ علماء کو اللہ نے عجیب نعمت دی ہے, جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنی ویلیو بڑھتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور بزرگی پیدا ہوتی ہے اور اللہ سے تعلق بڑھتا ہے. لیکن ان بیچاروں کو خوف ہے. میں تو طنز کھا کے کہہ رہا ہوں, میرا طنز مقصد نہیں ہے, ہر وقت خوف. آپ کہتے ہو نہیں بھائی یہ تو بوڑھے ایکٹر بھی اسٹیج پہ بلائے جاتے ہیں, ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں جو بوڑھے ہوتے ہیں ویل چیئر پہ. یار بھائی صاحب صرف اتنی دیر, بھائی صاحب صرف اتنی